بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری حکومت کے اندر کوئی ہندو یا کوئی دوسرے مذہب کا بندہ رہتا ہے اور تم نے اس کے ساتھ زیادتی کری تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل بنا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول اس کی طرف سے۔ یہ کیا کہا جائے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے۔ بالکل مسلمان اگر یہ حرکت کر رہے ہیں تو میں پھر اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ بالکل اس کی وجہ ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں، اگر کوئی ٹیررسٹ کسی بے گناہ کو مار رہا ہے میں اسے مسلمان ہی نہیں مانوں گا۔ بالکل۔ میں کیوں مانوں گا اسے مسلمان؟ کس خوشی میں مان لوں گا اسے مسلمان؟ ٹیررسٹ گھوشت کیا گیا ہے، پہلی بات وہ مسلم تھا نہیں، خبر بنانے والوں نے اس کو مسلم بنا دیا تاکہ چٹکارے لے سکیں دیش کے واسی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ سمجھیں گے، یعنی ڈزنٹ میٹر وہ کون تھا، ہو سکتا ہے وہ ناستک ہو جس نے گولیاں چلائی یا پھر ٹیرر اٹیک کیا ہے، اس کو مسلمان کا نام دے کر کے خبر پھیلانے پر چٹکارے آتے ہیں، نیوز چینل اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، ایک خبر بنتی ہے، پھر وہ خبر گھومتی ہے، ویوز آتے ہیں، لائکس آتے ہیں، چینل اٹھتا ہے، ساری چیز اس کے پیچھے۔ ورنہ کوئی بھی ہندو اپنے آس پڑوس میں رہنے والے مسلمان کو دیکھ لے، کیا اس نے کبھی آپ کے اوپر حملہ کیا؟ اگر کیا تو پوری قوم ایسی ہوتی ہے، اگر نہیں کیا تو پوری قوم ایسی نہیں ہوتی۔ دامنی ریپ کیس میں 2012 ہندو تھے، لیکن میں یا میری قوم کے لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہندو ریپسٹ ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو ریپ کرتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، حالانکہ ہندو دھرم ایسا نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا، سارے ہاں ہندی ہیں، ہم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ بہرحال ہمیں اپنے معاشرے کو بڑا ایجوکیشن کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں ایک ہندوستان کی طرف سے کیا، میں تو کوئی خیر اوقات نہیں رکھتا ہندوستان کے لیے۔ 15 اگست آ رہی ہے، یوم آزادی کا دن آ رہا ہے، بالکل 15 اگست کو۔ تو میرے بھائی بہت چھوٹی سی چیز بہت بڑی بھی ہو جاتی ہے، آپس میں محبت بانٹیں۔ کسی کی پتنگ کاٹنے سے پہلے آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہندو اڑا رہا ہے یا مسلمان اڑا رہا ہے۔ کسی کی پتنگ کاٹنے سے پہلے ہم یہ نہیں سوچتے، ہم کہہ رہے ہیں پتنگ آج اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان ہونا ایک چیز ہے، ہندوستانی ہونا ایک الگ چیز ہے، بالکل وہ الگ ہی فخر ہے، وہ فخر الگ ہے، انڈین ہونا۔ انڈین ہونا۔ اگر آرمی کا بندہ، میں امریکہ والا کبھی یہ نہیں لگاتا ہندوستان والا لگاتا نا، یہ چیز اس گوز بمپس بھی آتے ہیں۔ بالکل یہ بہت چھوٹے سے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان پہ دھیان نہ دیں۔ مسلمان کو اگر دیکھنا ہے نا تو کسی ایسے مسلمان سے آپ تعلق رکھیں جو واقعی میں دین پہ چل رہا ہو، کہ بھائی وہ پریکٹسنگ مسلم ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور آپ اس سے کہیں کہ مجھے دین کا مسئلہ بتا، تو وہ کہے گا مجھے سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں پتا، میں تو یہ کیا بتاؤں؟ تو ایسے مسلمان سے آپ کیا بات رکھیں گے؟ بالکل مسلمان تو وہ جو پریکٹسنگ مسلم ہو، دین کے مرحلے پورے کر رہا ہو، دین کے کام کر رہا ہو، اس سے آپ بات کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، اصل مسلمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ بڑا محبت والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتا ہوتا ہے، بالکل اللہ کے رسول کو اس نے جانا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ دیکھیں نا، قرآن میں واضح آیا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اسلام میں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کو برائی سے الگ کر کے دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو قبول کرو، چاہے تو مت کرو، کافر بن کے رہو۔ لیکن یہ کہ ہم آپ کو محبت دیں گے، اس کے بدلے محبت دیں گے، ہم محبت دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر چاہے آپ کی طرف سے کتنی ذاتی ہو یا پھر ہمارے علاقے کی بھی مسجد ٹوٹ جائے کل کو، ہم پھر بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہندو برا ہوتا ہے، ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ سب کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے، ان کو پیسوں کا لالچ دے کے یا کسی چیز کا لالچ دے کر کے ان سے کروایا جاتا ہے تاکہ پولیٹیکل فائدہ ہو سکے۔ ہاں، لیکن ہم کھڑے ہوئے ضرور ہوں گے، اگر ہماری مسجد ٹوٹ رہی ہوگی تو ہم کھڑے ہوئے تو ضرور ہوں گے کہ بھائی کیوں توڑ لو، ہم لڑ تو رہے ہوں گے نا اپنے لیے۔ ہاں، لیکن ہم اس کے بیاف پہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہندو ایسا ہوتا ہے، بالکل ہم یہ کہیں گے ہندو ایسا نہیں ہوتا، انہیں بھی فنڈ کیا گیا ہے، یہ پیچھے سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ میں لکھ کے دے رہا ہوں، جو بھی یہ کام کرتے ہیں نا وہ اس علاقے کے ہوتے ہی نہیں، بالکل وہ میں ہو سکتا ہے وہ اس گاؤں کے بھی نہ ہوں، وہ باہر سے ہی آتے ہیں لوگ۔ اور میں نے یہ چیز نوٹس کری ہے کہ ایک دنیاوی مثال دوں کہ یہ بدماشوں کی جو لڑائیاں بھی ہوتی ہے نا، اگر کسی کو سپاری دینی ہوتی ہے تو یہ اگل بغل کا بندہ ہائر نہیں کرتے، یہ دور کے بندہ ہائر کرتے ہیں۔ جیسے مان لیتے ہیں اگر دلی میں کوئی کانڈ ہوا ہے تو وہ دلی کا بندہ ہوگا ہی نہیں، کوئی بندہ باہر سے ہی آیا ہوگا جس نے ایک کام کرا ہوگا کہ مسجد توڑ دیا، کسی کا مندر توڑ دیا، وہ یہ کام کرے گا ہی نہیں دلی کا بندہ، کیونکہ اسے پتا ہے اگر میں دلی میں یوں رہ کے یہ کام کر رہا ہوں، کسی جاننے آنے والے نے مجھے پہچان لیا تو میں تو گیا۔ وہ دلی کے باہر کا بندہ ہو نہیں سکتا، کہیں کانپور سے بھی آیا ہو، کہیں کہاں سے آیا ہو، کچھ نہیں پتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے انسان کو، کہ اسے یہی کہ اگر اسے جاننا ہے کہ چاہے مسلمان کو ہندو کے بارے میں جاننا ہے تو وہ اس ہندو سے بات کرے جو واقعی میں ہندو ہے، جو ہندو مطلب گیتا پڑھتا ہو، اپنی رامائن پڑھتا ہو، وہ پھر اس سے بات کرے۔ اور اگر آپ کو کسی مسلمان سے بات کرنی ہے تو اس سے بات کرے جو قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہو، قرآن کی تفسیر پڑھتا ہو، حدیثیں پڑھتا ہو، عمل کرتا ہو ان پہ، تو آپ اس سے بات کریں۔ ایسے
جو ایسے مسلم ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے, ان سے آپ کیا بات کریں گے؟ وہ تو کہے گا بھائی یہی دین ہے, جمعے کی نماز پڑھ لو, یہی دین ہے, عید کی پڑھ لیتا ہوں, جمعے کی پڑھ لیتا ہوں. میرے دوست ہوتے ہیں, میں باپ بہن کی گالیاں پکڑ لیتا ہوں, وہ کہے گا یہ دین ہے. تو کہے گا بھائی تو تیرے سے اچھا تو میرا دین ہے, منگل کو اور شنیوار کو مندر تو چلا جاتا ہوں میں, تو ہفتے میں 1 دن جا رہا ہے, وہ بھی اپنے مسجد میں کم سے کم 2 بار تو چلا جاتا ہوں. لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایجوکیشن کو عام کرنا ہے, اور جب ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمیں مل کر ہی رہنا ہے تو کیوں نہ محبتیں بانٹی جائیں. بالکل. وما علینا الا البلاغ المبین.